الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ کی اس مبارک مسجد میں ایک ہمارے بزرگ ساتھی، بڑے محترم ساتھی، باوقار ساتھی، چہرے پر بڑا نور رکھنے والے ساتھی، بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی محمد اشرف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کی جگہ خالی خالی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور زندوں کی دعائیں مرنے والوں کے لیے تحفہ ہوتی ہیں، یا اللہ یہ تحفے وہاں پر پہنچا دے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سے قبل 2-4 مرتبہ یہاں آمد ہوئی، اور اس میں ایک ہی موضوع آپ کے سامنے بیان ہوا کہ نماز کی خصوصیات کتنی ہیں، اور آپ کو یاد ہو تو میں نے اللہ کی توفیق سے نماز کی 8 خصوصیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ میرا موضوع کچھ اور تھا بیان کرنے کا، لیکن ہمارے ساتھی مرزا افتخار صاحب انہوں نے کہا کہ یہ موضوع اتفاق سے 2-4 جمعوں میں بیان ہو چکا ہے کہ قطع تعلقی کے نقصانات۔ آج اس دور کی ضرورت ہے یہ موضوع، اور اس کو بیان ہونا بھی چاہیے، لیکن انشاءاللہ میں نے اپنا موضوع تو بدل لیا یہاں آنے کے بعد، لیکن اس موضوع کو میں انشاءاللہ تفصیلاً سناؤں گا ضرور۔ مرزا صاحب نے کہا کہ خانپور کی کانفرنس میں یہاں کے بہت سارے ساتھی جاتے ہیں، اور آپ نے کانفرنس میں یہ موضوع بیان کیا ہے، لوگوں نے سنا بھی ہے، لیکن میرے بھائی کانفرنس کی تقریر ہوتی ہے، اور جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں مسجد کی ساری برکتیں، اور مسجد کے اندر پھر محراب کی ساری برکتیں، اور محراب کے اندر منبر اور مصلی کی ساری برکتیں اس تقریر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں ان ساری توانائیوں کے ساتھ جو مسجد سے حاصل ہوتی ہیں اپنے اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان ضرور کروں گا انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں، آنے والے جمعوں میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ہم سنتے اور سناتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں اپنے اسی موضوع کو، نماز کا موضوع، اس کو روزے کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور آپ کو آج کی جمعے کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے یہ بتاؤں گا کہ روزے کی خصوصیات کیا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی روزہ رکھنا ہے،
اسی ہفتے ہم نے تسلسل کے ساتھ 1 مہینے اللہ کی توفیق سے روزے رکھنے ہیں، تو روزے سے متعلق آگاہی بہت ضروری تھی۔ پھر میں نے صبح 10 بجے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتے ہی سب سے پہلے میں نے سوچا کہ کیا موضوع بیان کیا جائے، اور پھر اللہ نے دل میں ڈالا کہ رمضان کی آمد ہے، روزے کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان ہو جائیں، اس سے انشاءاللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ضرور نفع حاصل ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد ایک ہے۔ تمام عبادتوں کا مقصد ایک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد سمجھتے ہیں نا، مقصد، پرپس، منزل۔ جو اسٹیشن سے ٹرینیں چل رہی ہیں، وہ ٹرینیں از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمارے مقصود اور مطلوب اور ہماری منزل تک پہنچانے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے نا ایسا؟ جو بھی گاڑی نکلتی ہے تو اصل مقصود ہوتا ہے، اصل چیز انسان کی منزل ہوتی ہے۔ ہاں، وہ چیزیں جن کے بغیر منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا وہ فرض ہوتی ہے، وہ لازم ملزوم ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ مجھے کراچی سے یہاں آنا ہے، اور مرزا صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بڑی شفقت اور مہربانی، انہوں نے ٹرین کے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے انہوں نے ریزرویشن کرا کر، سیٹیں کنفرم کرا کر بھیج دیں۔ میں نے سوار ہونا تھا پاک بزنس کے اندر، میں اسٹیشن پہنچ گیا 15 منٹ پہلے، گاڑی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ خانپور آیا تھا تو انہوں نے ملت کی ٹکٹ بھیجی تھی، موبائل میں نے نکالا تو مجھے ملت ہی نظر آئی۔ ٹرین سامنے کھڑی ہوئی ہے اور میں اس پر نہیں بیٹھ رہا۔ میں نے کہا بڑی لیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی ملت کا 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ میں نے کہا 1 گھنٹہ لیٹ، اور آنکھوں کے سامنے سے وہ ٹرین گزر گئی جس میں میری ٹکٹ تھی، 2 ٹکٹیں۔ 1 گھنٹے کے بعد ملت آئی، اس میں بیٹھ گئے، بڑے شاہانہ انداز میں، بڑی خالی ٹرین ملی ہے بھائی، پوری بوگی خالی پڑی ہے۔ ٹکٹ چیک کرنے والا آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب تسی غلط بیٹھ گئے ہو۔ میں نے کہا خیریت بھائی؟ جب لگا وہ پاک بزنس کی ٹکٹ ہے، تسی ملت پر چڑھ گئے۔ میں نے کہا اللہ خیر، اب جو دیکھا۔ بہرحال میں نے چھٹتے ہی سوال یہ کیا، یہ بتاؤ رحیم یار خاں جاتی ہے یا نہیں؟ مجھے ٹرینوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہاں سے جاتے ہوئے کسی اور ٹرین پہ چڑھ گئے، پھر جا کے پتہ چلا کہ پیچھے سے ہماری ٹرین آ رہی ہے، پھر راستے میں اترے، اپنی ٹرین پہ چڑھے۔ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ میں سادہ نہیں بلکہ بے وقوفی ثابت ہوا ہوں۔ بہرحال میں نے چھٹتے ہی سوال یہ کیا، رحیم یار خاں جائے گی؟ اس نے کہا جائے گی۔ میں نے کہا جرمانہ؟ میں نے کہا جرمانہ جو دل چاہے لے لو۔ اس نے کہا 6000۔ میں نے کہا لے لو، لیکن رحیم یار خاں جائے گی کہاں جائے گی؟ پھر قرار آیا، منزل تک پہنچائے گی یہ ٹرین بھی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عمارت ہو، کتنی خوبصورت عمارت ہو، کتنی بلند عمارت ہو، کتنی ہی لگژری عمارت ہو، 100 منزلہ ہو، اس عمارت کے اندر اگر سب کچھ لگا دیا جائے لیکن سیڑھیاں نہ ہوں یا لفٹ نہ ہو، کوئی بکنگ کرائے گا اس عمارت کی؟ وہ اس کے 100 فائدے بتا دے
کہ اتنی مضبوط ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ٹائل ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ کہے گا خریدنے والا لینڈ لارڈ سے، او احمق الذی مجھے یہ بتا میں پہنچوں گا کیسے؟ میں کیا ہیلی کاپٹر میں جاؤں گا اپنے فلیٹ میں؟ تو یہاں تک آپ کو یہ بات ضرور سمجھ آ گئی کہ منزل تک پہنچانے والی چیز، مقصود اور مطلوب تک پہنچانے والی چیز اگرچہ مقصود اور مطلوب تو نہیں ہوتی، لیکن وہ لازمی ہوتی ہے، وہ ضروری ہوتی ہے، وہ کمپلسری ہوتی ہے، وہ فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ میں نے عرض کیا اور بہت بڑا دعویٰ کیا، آج ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس راستے کو، اس سواری کو جو ہمیں منزل تک پہنچاتی ہے، اسی کو منزل سمجھ لیا، حالانکہ وہ راستہ منزل نہیں ہے۔ ہاں ضروری ضرور ہے، نمازیں از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہیں، روزے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سے پوری بات سننی ہوگی، صرف یہی جملہ سمجھ کر کے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، پوری تقریر توجہ سے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ ہاں مقصود اور مطلوب تک، مقصد تک، منزل تک پہنچانے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور بڑا پاورفل سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر عبادت بڑی اپنے اندر پاور رکھتی ہے، بڑی پاور رکھتی ہے۔ ہر پھول اس کی خوشبو جدا گانا ہے، نماز کی خوشبو الگ ہے، روزے کی خوشبو الگ ہے، یا روزے کی پاور الگ ہے، نماز کی پاور الگ ہے، زکوٰۃ کی خوشبو، زکوٰۃ کی پاور الگ ہے، حج کی خوشبو اور حج کی پاکیزگیاں اور طہارتیں اور نظافتیں وہ الگ ہیں۔ ہر عبادت کی خوبصورتی الگ ہے، جس طرح ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر عبادت کی خوشبو الگ ہے، اور ہر عبادت کی پاور الگ ہے۔ میں نے آپ کو نماز کی خصوصیتیں بتا دیں، نماز کی 8 پاورز بتا دیں، نماز کی 8 کوالٹیز اور خصوصیات آپ کو بتا دیں۔ اب آپ نے روزے کی پاور کو سمجھنا ہے۔ روزے کی پاور کو شروع کرنے سے پہلے میں پہلے منزل کا پتہ دے دوں کہ روزہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اور طاقتوں کے ساتھ اور خصوصیات کے ساتھ کس طرح منزل تک پہنچاتا ہے۔ کب پہنچاتا ہے؟ کہ جب روزہ ہو۔ منزل کیا ہے؟ میں آیتیں پڑھوں گا، آپ کو تمام عبادتوں کی منزل ایک نظر آئے گی۔ سب سے پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی بندگی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کیا۔ بندگی کرو کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ یہ سیدھا سا ترجمہ بھی بتا رہا ہے کہ بندگی اس لیے کرو تاکہ یہ بندگی تمہیں تقوی تک پہنچا دے۔ پتہ چلا کہ عبادت کی منزل تقوی ہے۔ عبادت خود تقوی کا نام نہیں ہے، ہاں تقوی تک پہنچاتی عبادت ہے، اس کے بغیر تقوی تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ ایک آیت پڑھی، دوسری آیت، نماز
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، نماز قائم کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ایک اور آیت روزے والی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں فرض کر دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اور دینا، یہ کس لیے؟ اللہ کا قرآن فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا، وَاتَّقَى، اور تقوی کو حاصل کر لیا۔ زکوٰۃ کی سواری پر، صدقات و خیرات کی سواری پر بیٹھ کر تقوی کی منزل پر پہنچ گیا۔ حج بھی ایک عبادت ہے۔ حج کی آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ آگے کیا فرمایا سنیے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ حج کا بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی، حج کا مقصد بھی تقوی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام، قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جانور تو سارا سال کٹتے، بکرے بھی کٹ رہے ہیں، چھترے بھی کٹ رہے ہیں، گائے بھی کٹ رہی ہے، کٹ رہے ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ ایک مہینہ آتا ہے جس میں جانور کو کاٹنا عبادت ہے، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، اس عبادت کا بھی۔ قرآن مجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا تمہارا، اتنا بڑا جانور لایا ہوں میں، اللہ کہتا ہے خود کھاؤ گوشت۔ کھال نہیں پہنچتی، خون نہیں پہنچتا۔ اللہ کیا چیز کہا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ یہ قربانی کی عبادت ایسی عبادت ہے، بہت توجہ فرمائیے گا، یہ قربانی کی سواری ایسی سواری ہے، یہ سواری منزل تک پہنچنے سے پہلے پہلے خراب ہو سکتی ہے، چلتے چلتے رک سکتی ہے۔ خیال رکھنا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اتنا قیمتی جانور لایا ہوں یہ منزل تک ضرور پہنچائے گا، نہیں۔ اگر ذرا سی بھی ریاکاری آ گئی، شہرت اور ناموری آ گئی تو یہ گاڑی منزل تک نہیں پہنچائے گی۔ یاد رکھنا اس سواری کا خیال کرتے ہوئے کہ یہ منزل تک پہنچا دے، خیال رکھنا شہرت، ناموری، دکھاوا یہ ہرگز نہ آنے پائے۔ تقوی کی نیت ہو کہ اس کے ذریعے تقوی کی منزل حاصل کر لوں۔ ہر عبادت میں یہی مسئلہ ہے۔ ایک آیت اور پڑھ کے میں اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ اب تک اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل رہی ہو تو ایک بات آپ اب تک یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اصل حکم جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ اصل حکم کس کا ہے؟ تقوی کا۔ اصل حکم نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، اصل جو حکم ہے وہ تقوی کے حصول کا حکم ہے۔ تقوی حاصل کر لو۔ ایک آیت سنا رہا ہوں، اور جنہیں قرآن مجید سے شغف ہے وہ اس آیت کو سن کر کے جھوم جائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یہ اللہ فرما رہا ہے، البتہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے، قد، تحقیق، یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا، اللہ فرماتے ہیں
ہم نے وصیت کی، ہم نے حکم دیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے حکم دیا کن کو؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، توریت، زبور، انجیل، ہم نے ان کو بھی حکم دیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اگلا جملہ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تم کو بھی حکم دیا۔ اور اگر کوئی عربی گرامر جاننے والا ہے تو میں وَإِيَّاكُمْ کا ترجمہ کروں گا تو وہ سمجھ لے گا وَإِيَّاكُمْ کا ترجمہ اصل ہے خاص طور پر تم کو حکم دے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جب ہمارا ذکر آیا تو فرمایا وَإِيَّاكُمْ، ایاکم، سمجھ رہے ہیں؟ ایاکم خاص طور پر تم کو بھی حکم دے رہے ہیں۔ میں ذرا کا ایاکم کی تھوڑی تشریح کرتا ہوا آگے بڑھوں تاکہ آپ سمجھ کر کے میرے ساتھ آگے چلیں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بتائیں بھائی بتائیں۔ ایاکا نعبد، بھائی ذرا بہت توجہ میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک ہے نعبدو کا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری، اس کا ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ایاکا نعبدو، اٹھائیے کوئی ترجمے والا قرآن، اس کا ترجمہ اب یہ کیا جائے گا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے فرق، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک ہے نستعینو کا، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ایک ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرق ہے زمین آسمان۔ آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، خاص طور پر تم کو حکم دیتے ہیں ہم۔ اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں۔ اللہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ سنیے، ان اتقوا اللہ، کیا کرو بھائی؟ اللہ کا تقوی حاصل کر لینا۔ میں نے اپنے تقوی تک پہنچنے کے لیے سواریاں بہت دی ہیں تمہیں، آ رہی ہے سمجھ؟ بڑی فاسٹ ہیں وہ سواریاں، بہت تیز ہیں وہ سواریاں، بڑی پاورفل ہیں وہ سواریاں۔ وہ سواریاں کیا ہیں میں بتا چکا ہوں، ساتھ رہیے گا۔ ساری عبادتیں سواریاں ہیں، اور یہ سواریاں اپنی اپنی طاقتوں کے ساتھ ہم کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، اور اس سوال کے جواب پر میرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ روزہ کس طرح پہنچاتا ہے تقوی تک؟ روزہ کس طرح پہنچاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، روزہ اپنی 8 نہیں 9 پاورز کے ساتھ، 9 نماز کی 8 خصوصیتیں بتائی تھیں، لیکن ایسا